یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور کل سورج ڈوبنے کے بعد یہ عشرہ ختم ہوگا تو جہنم سے آزادی کا عشرہ انشاءاللہ شروع۔ اللہ کی رحمتیں ہیں پل پل مل رہی اس ماہ مبارک میں۔ پروردگار عالم بس یہی دعا کہ ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ میرا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے اپنے ایمان والے بندوں کو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو مال دیا ہے اس پر زکوٰۃ دینے کا رب نے حکم دیا کہ میرے بندو میرے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔ متعدد مقامات اور نہ دینے پر، زکوٰۃ نہ دینے پر بہت سخت وعیدیں بھی قرآن میں آئی ہے، احادیث میں بہت سخت۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم میں 3 لوگ پہلے جائیں، ان میں ایک وہ مالدار کہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، اس نے اس مال سے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی زکوٰۃ کو اللہ نے اپنا حق فرمایا، یہ میرا حق ہے تو، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تو ہم دینے سے رہے نہ، اللہ کو ضرورت ہے، اللہ تو ہمیں دیا ہے، مگر یہ رب فرماتا ہے یہ جو مال ہے یہ ہمارے غریب فقیر بندوں کو دے، یہی میرا حق ہے۔ تو پروردگار نے زکوٰۃ فرض فرمائی اور اس کے بعد زکوٰۃ دینے کا بندوں کو حکم دیا۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، اس پر آپ سب ذرا غور کیجیے۔ آقا نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر اس کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو۔ غور کیجیے گا، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے، ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، ہم کہاں سے اخراجات پورے کریں گے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ اس مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارا جو خیال ہے کہ دے دے کمی نہیں آتی، بلکہ پروردگار عالم اس مال میں برکت عطا فرماتا برکت سے۔ اور دوسرے یہ کہ جس مال کی ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں وہ مال چوری، ڈکیتی اور دیگر جو ہے اس سے جو ہے آزاد ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، چوری ڈکیتی اسی مال پر ہوگی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی۔ یہ طے بات ہے، بالکل طے بات۔ مال وہی جائے گا، چاہے چوری ذریعے جائے، چاہے ڈکیتی ذریعے جائے، چاہے اور کسی ذرائع سے جائے، وہی جائے گا کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی۔ طے بات ہے۔ یہ آقا نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ نکال دیں گے تو ظاہر بات ہے وہ قلعہ کس کا؟ وہ اللہ کا۔ اللہ نے جب بند کر دیا مضبوط قلعوں میں، پھر کس کی ہمت ہے کہ اس پہ ڈکیتی چوری کرے؟ آپ سے سچا واقعہ سناؤ، خود ہماری بہن کا واقعہ بالکل سچا واقعہ۔ ان کے رمضان شریف کا مہینہ تھا اور وہ صبح فجر کے بعد جو ہے سب لوگ سو جاتے ہیں، رات میں جاگنے کے بعد وہی سب سو گئے جاتے، اور بہن کی آنکھ ہوگی 9-10 بجے، اندر کمرے کے لیے دیکھا جو ہے چور الماری کھولے تک کھڑا ہوا، مال لے جانے والا تھا۔ اب غور کیجیے، الماری کھول لی، سامنے زیور بھی رکھا ہوا، بس نکالنے کی تھی، یہ قریب بھاگ گیا۔ یہ کیوں بچا؟ یہ عین وقت پر یہ وہ آنکھ کیوں کھلی؟
وہ کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ اس مال کی باقاعدہ زکوٰۃ ادا کی گئی تھی. اور سنیے اس سے بڑھ کر ان کے یہاں کیمرے بھی لگے ہوئے، کیمرے میں اس کی تصویر نہیں آئی، چہرہ نہیں آیا. اور کیجیے گا آیا تو کوئی آیا گیا بس چہرہ نہیں آیا. کیوں؟ اس پر بھی غور کریں اور اپنے آقا کے نبوت و رسالت پر یقین کیجیے اور یہ اپنی قسمت پر ناز کیجیے کہ اللہ نے کیا نبی دیا ہے، کیا رسول دیا ہے. غور کیجیے. میرے آقا شاہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے تو اللہ اس کے عیب کو چھپاتا ہے. غور کیجیے جب بندہ ہو سکتا ہے کسی کے بہکاوے میں آ کر چوری کر دی تو اللہ اس کا پردہ یہ ظاہر نہ ہو سکتا پھر توبہ کر لیجیے. جب پہلی مرتبہ بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے عیب کو چھپاتا ہے. تو میں نے کہا میں سمجھ گیا یہ اگر چہرہ نیاز کی وجہ نہیں ہو سکتا یہ پہلی مرتبہ آیا ہو اور اللہ اس کی پردہ پوچھے گی کیوں تمہیں رسوا کیا جائے. اب آئندہ تم ایسا کام نہ کرنا.